کسی چیز سے محروم ہو جانا. اسلام کا نظام، شریعت کا نظام، میرے کملی والے کا فرمان، میرے مدینے والی کی زندگی نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا. لٹ گئے ہو، محروم ہو گئے ہو، زندگی کی تقدیر نے کوئی چیز چھین لی ہے، یا مکافات عمل ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے، نہ وہ کریم شہنشاہ ہے، معاف بھی کرتا ہے، عطا بھی کرتا ہے، بدل بھی دیتا ہے، اور پھر بدل بھی کیسا؟ اس سے کہیں بہتر نہیں، بہترین دیتا ہے، بہتر نہیں بہترین دیتا ہے. ایک اور سنا دو، غمزدہ تو ہو گئے ہوں گے. کہا کہ میرے والد، ہم دو بہنیں تھیں، میرے والد اسکول ماسٹر تھے، اسکول کے ماسٹر تھے، تھوڑی سی آمدنی تھی، سفید پوشی کا گزارا ہو رہا، سفید پوشی کا گزارا ہو رہا تھا. میرے والد صاحب کے ایک مرشد تھے گجرانوالہ میں، گجرانوالہ کے ساتھ ایک قوم، ایک مرشد تھے، ان کو لوگ بابا جی کہتے تھے. ان کا نام بابا جی عبید اللہ تھا، جو بعد میں عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے. ان کو بابا جی لوگ کہتے تھے، اور وہ لوگوں کو دعائیں بتاتے تھے، تعلیمات دیتے تھے، خیر کی باتیں بتاتے تھے، خیر کی کہانیاں سناتے تھے. کہا کہ بابا جی نے، میرے والد صاحب کا آنا جانا تھا، بابا جی نے والد کو ایک دعا بھی بتائی، اور وہ دعا یہ بتائی کہ اگر کسی نعمت سے محروم ہو جانا پھر یہ دعا پڑھتے رہنا، جلدی نہ کرنا. کہا بابا جی ایک لفظ کہتے تھے، چھتی چھتی نہ کرنا، جلدی نہ کرنا، تمہیں ملے گا. کہا والد صاحب جب فوت ہوئے، ماں کو احساس ہوا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا دعاؤں کے بارے میں، ماں کو احساس ہوا. کہا ماں نے ہمیں اور خود اس دعا پہ لگا دی. کس دعا پہ؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللهم اجرني في مصيبة واخلف لي خيرا منها. اس دعا پہ لگا دی. اگر میری زیر زبر ٹھیک نہ ہو اپنی ٹھیک کر لینا. بعض اوقات میری زیر زبر ٹھیک ہوتی بھی ہے تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ میری اس سے خطا ہو سکتی ہے. تو اس دعا کو اچانک آ کے گاڑی ایک دفعہ کئی ماہ کے بعد، کچھ 7-8 ماہ کے بعد ایک گاڑی رکی، اور کچھ خاتون آئی ایسے دیکھنے لگی. ایک محلے دار خاتون تھی، ایک کوئی غیر تھی. ہم ایسے دیکھنے لگے. عائشہ نے کہا، اماں نے، بہن خیریت ہے، کہاں سے آئے ہیں، کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو تلاش کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس آئے ہیں. میں فلاں جگہ سے آئی ہوں. ان کا ایک بڑا گاؤں تھا، ہمارا چھوٹی بستی تھی، گاؤں تھا. پتہ چلا کہ آپ کی بیٹی ہیں اور مجھے بیٹی کے رشتے کی تلاش ہے. کسی نے آپ کا بتایا کہ آپ کا شوہر قریب ہی فوت ہو گیا، اور میں نے کہا کہ آپ کی بیٹیوں کا رشتہ. تو ماں کہنے لگی، ہم نے تو ابھی ارادہ نہیں کیا، ہاں بیٹیاں جوان ہیں لیکن ہم. کہا نہیں، مجھے آپ کچھ نہیں چاہیے، میں اس کو اپنی بیٹی بناؤں گی. میری بڑی بہن کے بڑی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، میں اس کو اپنی بیٹی بناؤں گی، مجھے کچھ نہیں چاہیے. بہت اصرار کرتی رہی. کہا کہ اماں نے کہا ٹھیک ہے آپ دیکھ گئے ہیں، ہم بھی دیکھنے آئیں گے. انہوں نے پتہ بتا دیا. بڑے ماموں تھے، ماموں کو بلوایا. ماں نے ایسے ایسے وقت طے ہوا، گئے. خواتین گھر میں چلے گئی، ماموں مسجد میں چلے گئے. نماز کے بعد ایک معزز آدمی نظر آ رہے تھے، معزز آدمی. ان کو بٹھایا، جی میری بات سن کے جائیے گا، میں پردیسی ہوں، آپ سے ایک بات. مسجد کے امام صاحب سے کہا کہ مشورہ سنت ہوتا ہے، اگر میں آپ سے مشورہ لوں تو آپ مجھے جو دل میں ہے سچ بتائیں گے. ایسے ایسے کہ یہاں نام کے صاحب ہیں، ان کی بیوی آئی، میری بھانجیاں ہیں، بیوہ بہن ہے، ان کے لیے رشتہ ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ کہا ان کا بیٹا بہت اچھا ہے، خامن بہت اچھا ہے. خاتون بہت غصے والی جذباتی ہیں لیکن بہت نیک شریف ہیں، گھر بہت کھاتا پیتا ہے. انہوں نے شکریہ ادا کیا. دوسرے بندے سے پوچھا جس کو بٹھایا نمازی میں، اس نے بھی کچھ ملتی جلتی ایسی باتیں بتائیں. بیٹی کی شادی ہو گئی. اب بیٹی کی کہانی شروع ہوئی. بیٹی ایک ایسے گھر سے گئی تھی جہاں سے روحانیت ملی تھی، اللہ سے مانگنا ملا تھا، دعاؤں کا اہتمام ملا تھا، کچھ مصلے کے ساتھ دوستی ملی تھی، کچھ تسبیح کے ساتھ یاری ملی تھی. جب وہاں گئی تو خاتون کو دیکھا بہت اچھی لیکن کچھ جذباتی لیکن بہت اچھی ساس. کہا کہ کچھ 1.5 سال تک اولاد کی انتظار کی، اولاد نہ ہوئی، بہت علاج معالجہ، اولاد نہ ہوئی. رب کی تقدیر پہ راضی. سب کہتے تھے اپنے شوہر کا علاج کراؤ.
کئی دفعہ میں اپنے شوہر کو ایک قصہ سنایا، وہاں سے زندگی کا ایک رخ بدلا۔ وہ یہ سنایا کہ ایک جنازہ تھا، لوگ جنازے کا منہ دیکھ رہے تھے اس میت کا۔ ایک درویش آئے، انہوں نے جنازے کو ایسے دیکھا اور ٹھنڈی آہ بھری زور سے، ہائے اس کا آگے کیا بنے گا؟ ان کی ٹھنڈی آہ ایسی تھی کہ بہت سے لوگوں کو لگی، وہ ایک طرف کھڑے ہو کے آنسو بہانے لگ گئے۔ لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے، بابا جی خیریت تو ہے؟ آپ نے فرمایا کیا بنے گا؟ کہا اس کی زندگی میں اس کے لیے وقت تھا پر نماز کے لیے تھا، اس کے لیے اپنے لیے وقت تھا تسبیح کے لیے، قرآن کے لیے نہیں تھا، اس کے اپنے لیے وقت تھا کہ زندگی میں سنت کو رچانے بسانے کے لیے۔ کہا کہ میں اس بندے کو جانتا ہوں، اس کے پاس سب چیزوں کے لیے وقت تھا پر اپنی ذات کے لیے وقت نہیں تھا۔ دوسرے لفظوں میں اس ٹھنڈی آہ اس لیے بھری، ہائے آگے اس کا کیا بنے گا؟ کہا جب میں نے شوہر کو یہ واقعہ سنایا تو وہ تڑپ کے رہ گیا، بس اس واقعے نے اس کی زندگی بدل دی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے چہرے کو، اپنے لباس کو، اپنے اٹھنے کو، اپنے بیٹھنے کو، اپنی زندگی کو، اپنی صبح کو، اپنی شام کو بدلوں گا۔ جب ماں نے دیکھا نا، کہنے لگی تو ابھی بوڑھا نہیں ہوا، یہ تو بوڑھے ایسا کرتے ہیں جن کی موت قریب ہوتی ہے، بیٹا تو نے ابھی سے نمازیں پڑھنی شروع کر دی، ابھی سے تہجد شروع کر دی، ابھی سے تسبیح، ابھی سے سنت، ابھی سے زندگی، یہ کیا ہو گیا؟ کہا تو نے میری بیٹی کو، میرے بیٹے پہ جادو کیا ہے، تو مصلی پہ بیٹھی رہتی ہے، تو میرے بیٹے کو مجھ سے جدا کرنا چاہتی ہے۔ بس اس دن سے میری ساس کا ظلم مجھ پہ شروع ہوا۔ میں اپنی ماں کو کچھ نہیں بتاتی تھی، اپنی ماں کو میں کچھ نہیں بتاتی تھی، میری ماں کو پتہ نہ چلے۔ ماں کو ہفتہ 15 دن کے بعد خط لکھ دیتی تھی کہ اماں میں بالکل خیریت سے ہوں، میں ان قریب ملنے آؤں گی۔ سال گزر گئے، ماں کے گھر نہ گئی۔ شوہر ماں کو دیکھتا تھا میرا، گھر میں ایک طوفان ہوتا تھا کہ تو نے میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لیا، ابھی سے بوڑھا بنا دیا، ابھی سے اس کو بابا بنا دیا، یہ میرے بیٹے کی نمازوں کی عمر ہے، یہ میرے بیٹے کی تسبیحوں کی عمر ہے، یہ میرے بیٹے کی اتنی دیر مصلی پہ بیٹھنے کی عمر ہے، یہ تو بوڑھوں کی ہوتی ہے۔ وہ بیچاری مائی تھی تو نیک شریف پر تھی کوئی جاہل۔ کہا ایک دفعہ آئی نا تو دروازہ طاق سے اس نے کھولا، کہنے لگا میں تیرے سارے کے سارے عیب پکڑ کے آ گئی ہوں، 2 پیروں کے پاس گئی ہوں، آمنوں کے پاس، اور دونوں نے مجھے کہا ہے کہ تیری بہو زیادہ دیر مصلی پہ بیٹھتی۔ میں نے کہا ہاں بیٹھتی ہے۔ کہا تسبیح پڑھتی ہے؟ کہا پڑھتی ہے۔ کہا چلتے اس کا منہ ہلتا ہے؟ کہاں ہلتا ہے؟ کہا تو اس پہ جادو کرتی ہے، اس کی اولاد کو نے باندھی ہے، تو میرے بیٹے کو مارنا چاہتی ہے، تو نے میرے بیٹے کو جو ہے فقیر بنانا چاہتی ہے، مست الست بنانا چاہتی ہے، جنگلوں میں نکالنا چاہتی ہے، اس لیے تو نے اس کو مصلی تسبیح۔ کہا پھر ساس نے مجھے بہت زیادہ ذلیل کیا، کرتے 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 بیٹے کے خلاف بد دعائیں کرتی تھی، بہت زیادہ بد دعائیں کرتی تھی بیٹے کو، ہمیں بد دعائیں دیتی تھی۔ اور یاد رکھیے گا میں نے بد دعاؤں کے سینے دیکھے ہیں۔ آج صبح ایک صاحب میرے پاس بیٹھے تھے، صبح ایک صاحب میرے پاس بیٹھے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے میرے ہاتھ پکڑ لیے، یہ ہاتھ میرا زخمی ہے، میں نے مرہم سکون لگائی، اتنا میرے ہاتھ کو وہ چپ کے اتنا معاف کر دیں، یوں کر دیں، پتہ نہیں کیا لگا، یہ ہاتھ میرا تھوڑا سا خراش پڑ گئی۔ اور مجھے اس بندے کی زندگی میں اس نے مجھے ایک لفظ کہے، میری مقدر اور نصیب ایسے ہے، پر نہیں، اس کی ماں کی زندگی میں جانتا ہوں بچپن سے بہت بد دعائیں دیتی ہے، بہت گالیاں دیتی ہے، بہت بد دعائیں دیتی ہے، اور بد دعائیں لوٹتی ہیں۔ اور کیسے لوٹتی ہیں؟ میرے پاس کوئی 8-10 خاندان میری زندگی میں تجربے میں ایسے آئے، میں سینکڑوں مثالیں اور سینکڑوں داستانیں نہیں کہوں گا کہ ماں کی بد دعائیں اولاد پہ آ گئی۔ یہ جو لعنت ہے نا، لعنت کسی پہ بھیجتے ہیں، بد دعائیں بھیجتے ہیں اور گالیاں بھیجتے ہیں، یہ جاتی اس بندے کی طرف، اس بندے کی طرف جاتی ہے۔ اگر وہ بندہ اس قابل ہوتا ہے بد دعاؤں لعنتوں کے تو اس پہ پڑ جاتی ہے، اگر وہ اس قابل نہیں ہوتا پھر لوٹتی ہے، لوٹ کے اپنے اوپر پڑ جاتی ہے اور اپنوں پہ پڑ جاتی ہے، اپنے اوپر پڑ جاتی ہے اور اپنوں پہ پڑ جاتی ہے۔ پھر اپنے کہتے ہیں ہمارے نصیب مقدر اچھے ہیں، اور پھر اپنوں کو اگر یہ نصیحت کی جائے، کسی نے وصیت کی تھی ایک درویش نے اور میں کبھی شہردار اور رشتہ دار کو نہ نصیحت نہ کرنا، شہردار اور رشتہ دار کو کبھی نصیحت نہ کرنا، وہ تمہاری نصیحت کو اعتراض سمجھیں گے، ٹانٹ سمجھیں گے، تنقید سمجھیں گے، کبھی نصیحت نہ کرنا۔ ماں نے بد دعائیں کی بہت زیادہ۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک دفعہ کہ میرے شوہر کا حادثہ ہو گیا اور میں شوہر کی طرف ہسپتال میں گئی، خون دینے والے نہیں مل رہے تھے، میں نے اپنا خون دیا، پھر اور کچھ لوگ آ گئے اور خون دینے والے آ گئے، پر میرے شوہر کی ڈوبتی نبضیں تھیں، اور میرے شوہر کا میں نے ہاتھ پکڑا تو اس نے اپنی آخری گرفت میرے ہاتھ میں پکڑ کے ایسے مجھے دیکھا اور کہنے لگی میں ایمان کی حالت میں جا رہا ہوں، کہنے لگا میں ایمان کی حالت میں جا رہا ہوں اور ذریعہ تو بنی ہے،
تیرا ایک واقعہ بقول کلّا والے کے مرد گھر کے اندر دین چوکٹ کے باہر لا سکتے ہیں، گھر کے اندر نہیں لا سکتا روحانیت، اور اگر روحانیت چوکٹ کے اندر لانی ہے وہ صرف عورت لا سکتی ہے۔ کہا کہ تو میرا ذریعہ بنی، اور دیکھ میری ماں کو معاف کر دینا، مجھے آج ماں کی بد دعائیں آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہیں، اور جو حادثہ بن کے میرے سامنے آئی ہیں، میں اپنی ماں کو معاف کرتا ہوں، تجھے تیرے سامنے معافی مانگتا ہوں، میری ماں کی وجہ سے تجھے یہ دن دیکھنے پڑے، اولاد نہ ہونے کی وجہ میں تھا، تو نہیں تھی، پر تجھے سب کچھ دیکھنا پڑا میری ماں کی وجہ سے، میری ماں کو معاف کر دینا، اور دیکھ میرے بعد اکیلی میں رہنا، اللہ سے مانگتے رہنا۔ اور کہا کچھ اللہ کیا اور میرا شوہر رخصت ہو گیا، اور پھر اگلا طوفان تھا میری ساس کا کہ اس نے جادو کر کے میرے بیٹے کو مار دیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبت واخلف لی خیرا منہا، مولا پھر دے تو میرے سے بہتر دے تو بہتر دے۔ کہا کہ میری ماں کہہ لگی ہماری تو تیاری نہیں ہے، اور کہا کہ وہ دعا تھی میں پڑھ رہی تھی، اور یوں تقدیر کا پانسا پلٹا اور نظام عالم آیا، اور ایک ہی وقت میں دونوں کے رخصت یہاں ہو گئے۔ واہ مولا۔ اور کہا کہ میری ماں کی آنسوں تھے دو کیفیتوں کے ساتھ، ایک دونوں بیٹیاں، اور پھر ایک دونوں بیٹیاں چلی گئی، جدائی کے آنسوں اور ایک خوشی کے آنسوں تھے کہ مولا اس بیٹی کے لیے تو میں نے کہا تھا کہ کون اس کو لے گا۔ اس معاشرے میں بیوہ اور متعلقہ، میرے آقا نے فرمایا سن لینا، اس فقیر کی بات سن لینا، میرے حضور نے فرمایا میں جنت میں جا رہا تھا، جنت کے سارے دروازے پکار کے کہنے لگے آئین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محمد آقا حضور کہاں ہیں؟ اور ہر دروازہ مجھے پکارے گا اور میں جنت میں داخل ہوں گا، اور بلال نے میری اونٹنی کی لگام مہار پکڑی ہوگی، اور کچھ عورتیں ہیں جو مجھ سے جنت میں جانے کے بعد آگے نکل جائیں گی۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کی حفاظت کی اور شادیاں نہ ہو سکی ان کی، اور پھر فرمایا اگلی بات جن کے گھر میں ان کی بہن یا بیٹی لوٹ آئے، کس شکل میں لوٹ آئے؟ یا طلاق کی شکل میں یا بیوی کی شکل میں، جو ان کی پرورش کرے گا وہ جنت میں ایسے ہوگا جیسے میں اور محمد ایسے انگلی ایسے فرمایا۔